تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے، انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل، پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد ہو، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں، اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزری به فعلا وسیم قسیم حسین، کیا الفاظ ہے، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سہل، فی لحیتہ کثافہ، فی عنقہ سطع۔ میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، اور چہرہ روشن حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قسیم۔ یہ 2 لفظ عجب کہے ہیں، 2 لفظ عجب کہے ہیں۔ وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آئے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی، اور ہر طرف سے حسن حسن۔ 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی۔ 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو، 65 سال کی عمر ہوئی، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی۔ آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتی به جبرائیل، کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا، اور جبریل لے کر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ، میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں۔ تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے۔ ایسا عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھیں۔ اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ عکس پڑتا ہے نا، تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے۔ 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے، جب آپ 50 سال کے تھے، تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ الا بوحی من السماء اتی به جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا
تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا کہ لوگوں، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں؟ اور ہمارا بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا ہے۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے، پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں، فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے، تیرا نکاح کر دوں؟ جب انہوں نے ہاں کہا، پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں، میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا، پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا، علی میں نے 400 درہم مہر کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس پر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلائی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے، اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا۔ حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، ان کا بیٹا محمد پانی تو پلا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن، حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، تو اب جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے۔ آپ نے خود گلاس پیش کیا، تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی۔ ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے، اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی۔ لڑائی گھر میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا، جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو تم دعا کرو تمہارے باس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے۔ تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے۔ کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے، اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامند کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں۔ تو میرے نبی، میرے بھائیوں، ایک زندگی دیکھا گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری۔ میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں،
کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو. تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا. لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں آیات، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم. آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے. تو پہلا میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے؟ اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرنا. ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑنا؟ ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بھائی. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بھائی، کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. آپ نے گامے پہلوان کا نام سنا؟ گاما پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑکو جیا بندہ تو مار گیا، وہ تسی چپ کر کے ٹر پے ہو. وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، ادا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا، مجھے بتا کس نے. انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا، اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی. چونکہ اب میرے سامنے مرد عورتیں ہوتی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتا سکتا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو کرے. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی، تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بہت سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو ہم نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گئے اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کرتے. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یعنی کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں؟ کہنے کہ نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتا، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتا، چونکہ تھک، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتا، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی رحمت للعالمین. پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ. اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے. تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے. اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. سکھائیں اسے اے لیول او لیول اور توقع کرے کہ اماں ابا کو بھی مانے تو وہ کیسے مانے گا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ میری بات سن. کیا؟ کہ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں. تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا. وہ بیوقوف پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے. نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتے. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے.
15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو، 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ 15 سال بچے اور بچی کے ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق ان بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ ہو۔ لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی۔ ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی ہونی۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتا سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اے ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جاتا۔ اگر میں کی کروں میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی۔ اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا ہو تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ ہوئے 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 بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں، جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا، میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں،
ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا, جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال, باپ کب فوت ہوئے 25 برس, ماں کب فوت ہوئی 25 برس, اور 3 افراد, ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے. ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ممکن ہے, جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروڑ پہلو بدل رہی تھی, اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو, بولا نہیں جا رہا, اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کیا ہو کیا ہو. پھر آخری الفاظ, کل حی میت و کل جدید بعد, بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت تو طہرا, میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. شمع بجھ گئی. پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں, کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا, اس سے تھوڑا سا اونچا, پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی تو ہم ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے. جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی. دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی, وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں. ایک وقت عصر ڈھل چکی تھی کافی, فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی, تو موسم سوگوار, ایک وہ مقام, پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا. واہ میرے رب, جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا, ہوئے 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 ہوئے, کمال کرتے. باپ دیکھا نہیں, بہن ہے نہیں, بھائی ہے نہیں, چلو مکے میں موت دے دیتا, کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لینا, جنگل میں موت دی. کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ. میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ روتا ہوں. حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو ایمن نے اٹھایا, بیٹا اٹھو, کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. میں نہیں جاؤں. کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. تو مکے تک روتے ہی آئے ہیں, روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال 57 برس گزر گئے, زخم نہیں بھرا. رب نے اپنے اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا. اپریل کا مہینہ, شدید گرمی, تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے, اور سر یہ نیچے دیا ایسے. پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی, جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کی یہ پوزیشن بنتی, یوں سر دیا, پھر آنسوں کی برسات لگ گئی. روتے روتے ساری دہڑی تڑ کرتی. اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا. ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً, چونکہ میں پہلے ابوا گیا, وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا, ملا نہیں, پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا. وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا, ماں کے سرانے رات گزاری. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا,
آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہیں. آج مائیں ذلیل ہیں. پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے گی؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کوئی نشانی؟ کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہو نا, دل سخت ہو جاتے ہیں. حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی. تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے, فقہ بھی حساب کتاب ہے. یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز, یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت. جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے. تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ. تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے. پورا دین ہے. عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا, بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے ہیں. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا, یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا, آپ کو میں نے نرم بنایا, اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کا کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا, اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہوں, اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں, اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیرا ہوں, جو خاتم المرسلین ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا, آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی, غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں, یہ تو تنخواہ دار ہیں, یہ تیرے جان نثار تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک, یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى. اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا, سب جنتی. جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی, نوکر کہاں آئیں گے. شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے.
اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی نہیں۔ نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرا نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ بنا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، لا تبسطها کل البسط۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ تین بڑے کام، دعوت، ہم تبلیغ کے دائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت۔ ٹھیک، اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو، لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو۔ سارا مال اٹھا کے دے دیا، مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ۔ یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے، سارے ملک ہے جو اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتے، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتے۔ جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا، میں اِنَّ کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش۔ آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں، چھا گئے ہیں۔ بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر تھی، اور پھر ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی، زبردست اخلاق ہیں۔ اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے علی کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں، پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ۔ بولے نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، جو جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو لگا رہا پر بچھا دو، پر بچھانے کا کہ میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو، تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے، تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے، تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے، تو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کار، تو ہر شے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چاچا سردارہ ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا، تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا فائر، وہ کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردارہ مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا، وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تو اس وقت، تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3، تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے،
اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا تو ہمیں سالن بنا، ہوں میرا وس کوئی نہیں رہ گیا. یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا بولا نا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جائے، بچھ جا، ذبح ہو جائے. پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الرحمة پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے ہیں. کجری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے. زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی. تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا. تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ. اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی اسکرین پر لاکھوں کتابیں موجود. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں. اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا. ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، ابو عمر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ. دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی. جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی. تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے. جبریل آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے. اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر. سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے. جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحة، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے. میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب،
کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے. تو خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے موت سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس پھر وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہے کیا ہے، ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں. یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، کہ ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گاموں نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو گیا. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی ایسے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیا گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گاموں گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہونٹا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے. اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں اور ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں. تو میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہوئے سارے نے. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتی. 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو.
بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو. اس کو بیلنس کرنا. آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو. تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تو اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی. اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سنا تھا. ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، ہزار نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں. یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، ہزار میں چند سو. ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ. صحابہ. پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے. احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھیز آدمی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن. آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں. ان میں ایک زبیر ہیں. کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اور میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کی تمنا. کان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا. اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کیا بلا ہے. آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے. تو اب نہیں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیجا، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے لی. پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے لگے میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی روک گئے، قریش بھی روک گئے، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دی. پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا یوں اتاری
ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ، اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جب شکست ہو گئی مہاجرین کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے۔ زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا، کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر۔ تو انہیں آواز لگا یا للانصار، یا للانصار، تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک، ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا۔ 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دیے، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا، اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا۔ تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے۔ اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگوں ان ارجع عملی عندی، لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی۔ اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں، صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ۔ لوگوں ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں، آپ تو عہد والے ہیں، ہاں، حدیبیہ والے بھی ہوں، آپ تو صحابی ہیں، بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ یہ آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو، اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے، یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے۔ تو اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں، اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے، جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کیجیے۔ انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا۔ اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر، چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی، چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے، اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا، مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب
بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا. تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے. تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 اس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑھی تھیں، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامند بیوی سے بولے، بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے. دلوں کے خریدار، دلوں کے سوداگر بن جاؤ. ایک میٹھے بول سے دل خرید لے. میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا دیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل. دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد. وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا مرحوم کہتا اللہ باق دا دیرا اوس پسے، یعنی آنے والوں کا تھا بھائی ادے جاؤ. لیکن میرا باپ کا زبان بہت گرجدار تھی اور میرا تایا بڑے میٹھے بول والا تھا. تو ان کو میرے تائے سے کچھ نہیں ملتا تھا، بیٹھتے اس کے پاس. میرا باپ سب کچھ دیتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے. میاں تھا لڑتا ہے، ہر لڑتا ہے. اور وہ میرا تایا زبان کا بہت میٹھا تھا، نہ کبھی نوکر کو ڈانٹتا تھا، نہ کسی بڑے کو، نہ چھوٹے کو، ہر ایک کو مسکرا کے ملنا. اور کچھ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ سارے نوکر، سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے. اور میرے باپ کا دیرا ہر وقت چلتا تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھتا ہر کوئی ڈرتا تھا. ہم خود ڈرتے تھے، پاس نہیں بیٹھتے، پتہ نہیں بابا کس لیے ناراض ہو جائے. زبان کا بول میٹھا کرو، پورا دین خوبصورت ہو جائے. تو میں نے صرف آپ کی بینکنگ کی بات نہیں کی، وہ باتیں کی ہیں جو بینکنگ سے بھی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. یہ تو اوروں کے لیے جو آپ کم کر رہے ہیں اوروں کی ضرورت، جو میں نے باتیں کی وہ آپ کی ضرورت. تو کوئی بات دل کو لگی ہو تو قبول کر لینا، نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت دینا. چلو درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہمیں اپنا بھی بنا اور اپنے حبیب کا بھی بنا، اور جن راہوں سے تو نے روکا ہے ان سے ہمیں بچا لے، جن طرف چلنے کا کہا ہے ادھر ہمیں چلا دے. اے میرے مالک اپنی پسند ہماری پسند بنا دے، اپنی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے، اپنے حبیب کی پسند ہماری پسند بنا دے، ان کی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے. یا اللہ ہمارا پورا بازار تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، اسے حلال پہ قائم فرما دے، اسے سود سے پاک فرما دے، اسے جھوٹ سے پاک فرما دے، اسے بددیانتی سے پاک فرما دے، اسے کھوٹ سے پاک فرما دے. یا اللہ جیسے پہلی صدی کے تجار نے سارا مشرق بعید میں اسلام پھیلایا، آج کے ہمارے تاجروں کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والا بنا دے. جیسے تو نے یا اللہ قرون اولا کے مسلمان تاجروں کی تجارت کو دنیا میں اپنے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، یا اللہ تو ہمارے تاجروں کو بھی آج کی دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. سچائی دیانت سے ہمارے بازاروں کو مزین فرما، کھوٹ سود سے، ظلم سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، دھوکہ سے ہمارے بازاروں کو پاک فرما. ہماری ساری معیشت کو یا اللہ ساری معیشت کو سود سے پاک کر دے. جتنے بینک ہیں سب کو بغیر سود کے کر دے. میزان بینک والوں کو جزائے خیر عطا فرما. تو عرفان صاحب ان کے اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرما. مفتی تقی صاحب کا سایہ ہم پہ تادیر قائم فرما. ان کے بیٹے ان کے نقش قدم پر ہیں یا اللہ ان کے بھی قدم قدم حفاظت فرما اور ان کی مزید بھی رہنمائی فرما. اور پورے ملک میں ان یا اللہ اس گھرانے نے بہت خیر پہنچائی ہے، بہت برکت پہنچائی ہے. یا اللہ ہم ان کے بڑوں کے شکر گزار ہیں. یا اللہ تو اپنے شایان شان ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. انہیں ان کی نسلوں کو شاد و آباد و نہال فرما. یا اللہ جو کوئی اشکال ہیں اہل علم کے وہ تو حل فرما، دور فرما. اور یا اللہ ہماری تجارت کو اپنے محبوب والی بتائی ہوئی تجارت بنا دے، صحابہ تابعین تبع تابعین والی تجارت بنا دے. ہماری زراعت کو اپنے نبی والے بتائے ہوئے طریقے پر
پر قائم فرما دے، ہماری حکومتوں کو، ہماری معاشرت کو، معیشت کو یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ اپنے نبی والی زندگی زندہ فرما دے، اور یا اللہ ان حضرات کو جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں اپنے فضل سے دور فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور جتنا سود کا نظام چل رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی غیبی قدرت سے اسے ختم فرما، یہ سارے حاضرین جو آئے ہوئے ہیں یا اللہ، خواتین ہیں، حضرات ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ماتحت ہیں، افسر ہیں، ان پر اپنی رحمت کا سایہ گہرا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب نہال فرما، میزان بینک کو پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنا دے، سب سے بڑا بینک بنا دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نے 30ویں سے 8ویں نمبر پہ پہنچایا، 8ویں سے پہلے نمبر پہ پہنچا دے، انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔